نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب اول سیرت قبل از بعثت چوتھا سبق واقعہ اصحاب فیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ قرآن کریم میں سورہ فیل کے اندر اس واقعہ کا ذکر موجود ہے۔ نجاشی شاہ حبشہ کی طرف سے یمن کا حاکم ابرہہ تھا۔ اس نے بیت اللہ کے مقابلہ میں یمن کے دارالخلافہ صنعاء میں عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالیشان عمارت تعمیر کرائی تاکہ لوگ سادہ سے بنے ہوئے بیت اللہ کو چھوڑ کر اس کے طواف کے لیے آیا کریں۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو بنی کنانہ کے ایک آدمی نے جا کر اس گرجا میں پاخانہ کر دیا۔ اس پر ابرہہ کو طیش آیا اور اس نے قسم کھائی کہ میں خانہ کعبہ کو مسمار کر کے دم لوں گا۔ اس نے بڑا لشکر اور ہاتھی ساتھ لے کر فوج کشی کی۔ راستہ میں جس قبیلے نے مزاحمت کی اس کو تہو تیغ کیا۔ مکہ کے اطراف میں پہنچ کر اہل مکہ کے جنگل میں چرنے والے جانور پکڑ لیے، جن میں 200 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس وقت عبد المطلب ہی قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ عبد المطلب نے قریش کو جمع کر کے کہا کہ گھبراؤ مت، مکہ کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ بعد میں عبد المطلب قریش کے چند سرداروں کو لے کر ابرہہ سے ملنے کے لیے گئے۔ ابرہہ عبد المطلب کے حسن و جمال، دبدبہ وقار کو دیکھ کر بڑا مرعوب ہوا اور بڑے احترام سے پیش آیا۔ دوران گفتگو عبد المطلب نے اونٹوں کی رہائی کے لیے کہا تو ابرہہ نے کہا کہ تعجب ہے، تم نے اونٹوں کی بات تو کی لیکن خانہ کعبہ جو تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کا دین اور مذہب ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور کعبہ کا مالک تو خدا ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا۔ اس پر ابرہہ خاموش رہا اور اونٹوں کو واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نظر کر دیا۔ آخر میں چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے کعبہ کی حفاظت اور دشمن کی بربادی کے لیے گڑ گڑا کر دعا کی۔ اس کے بعد عبد المطلب تو ساتھیوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے اور ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے بڑھا۔ یکا یک چھوٹے چھوٹے پرندے غول کی شکل میں نظر آئے، ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو دفعتاً لشکر پر پڑنے لگیں۔ خدا کی قدرت، وہ کنکریاں گولی کا کام کر رہی تھی، سر پر گرتی اور نیچے سے نکل جاتی۔ اس طرح ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ ابرہہ کے بدن پر چیچک کے دانے ظاہر ہوئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور اسے پیپ اور لہو بہنے لگا۔ ایک ایک کر کے اس کے اعضاء کٹ کر گرنے لگے۔ آخر میں اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور گر گیا۔ ابرہہ یمن جا کر مرا، باقی لشکر کے لوگ یہیں مکہ میں مرے۔ جب یہ سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا جو سب کو بہا کر لے گیا۔ یہ غیبی مدد جب آئی تو عربوں کے دلوں میں قریش کی بڑی عظمت پیدا ہو گئی، چونکہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے دشمن کو عبرتناک سزا دی اور انہیں لڑنا بھی نہیں پڑا، کعبہ کی حرمت بھی پہلے سے دو چند ہو گئی۔
یہ کھلی ہوئی نشانی اس بات کا پیش خیمہ تھی کہ مکہ میں ایک ایسے نبی کا ظہور ہونے والا ہے جو کعبہ کو بتوں کی نجاست سے پاک کرے گا۔ اس کے ہاتھوں اس کی شان دوبالا ہوگی۔ اس کے دین کا اس گھر سے بہت گہرا اور ابدی تعلق ہوگا۔ اس واقعہ سے یہ بھی اندازہ ہوتا تھا کہ اس نبی کے ظہور کا مبارک دن کچھ دور نہیں۔ یہ واقعہ محرم الحرام میں ہوا اور 55 دن کے بعد ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔